السلام علیکم، میٹھی عید بہت بہت مبارک ہو جہاں جہاں بھی اس وقت 92 نیوز دیکھا جا رہا ہے. جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر، جو لوگ آج کے حساب سے اپنی عید الفطر منا رہے ہیں، ان تمام دیکھنے والوں کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے 92 نیوز کی طرف سے عید الفطر بہت بہت مبارک ہو. اچھا، میٹھی عید آتی ہے تو سب سے زیادہ جو شوق ہوتا ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے اور خواتین کا ہوتا ہے. مرد حضرات تو بیچارے ایک آدھے سوٹ کے اندر گزارا کر لیتے ہیں، مگر جو خواتین ہیں انہیں 3 سوٹ چاہیے، چوڑیاں چاہیے، مہندی چاہیے، اور سب سے بڑھ کے بچوں کے لیے ہوتا ہے انہیں عیدی چاہیے. بہت سارے بچے ہیں جو چاند رات کو انتظار کرتے ہیں کہ کون ہمارے گھر آئے گا اور سب سے پہلے عیدی دینے ہمیں کون آئے گا، پھر اماں ابا کی طرف سے کتنی عیدی ملے گی، اور پھر وہ بچپن کی ساری چیزیں آپ کو ایک دفعہ پھر سے ذہن میں آتی ہیں. جو پیرنٹس تھے تو وہ کیا عیدی مناتے ہیں، کس طرح سے مناتے ہیں، اور مارکیٹوں کا رخ کس طرح سے کرتے ہیں. یہ ہنگامہ جو ہے مارکیٹس جانے کا، یہ تو پہلے رمضان سے ہو جاتا ہے. مجھے خود بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے، پہلا رمضان شروع ہوتا ہے اور 30 رمضان تک جتنے روزے ہیں خواتین ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن جو ہے وہ مارکیٹ کا چکر لگاتی ہیں، کیونکہ انہیں پورا رمضان کوئی سوٹ پسند نہیں آتا. اچانک سے چاند رات پہ ایک سوٹ ہے وہ انہیں پسند آ جاتا ہے، پھر وہ ریڈی میڈ لے لیتی ہیں. خواتین کی سب سے زیادہ انجوائمنٹ یہ عید ہوتی ہے. حالانکہ میٹھی عید پہ سارا وقت ان کا بیچاریوں کا کچن میں گزرتا ہے. عید الفطر تو کچن میں گزرتی ہے، عید الاضحیٰ بھی گزرتی ہے، مگر عید الفطر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے مہمان ہوتے ہیں جن کا آنا جانا آپ کے گھر میں لگا رہتا ہے. کبھی آپ کی پھوپھی آ رہی ہیں، کبھی ماموں آ رہے ہیں، کبھی چاچو، کبھی تایا، بہت سارے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب خاندان کے سب لوگ مل بیٹھ کے اس عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو وہ خوشی ہی اور ہوتی ہے. وہ خاندان پورے کا ایک جگہ پہ اکٹھا ہونا، وہ خوشی ہی اور ہوتی ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو چاند رات کو آپ کے گھر آ جاتے ہیں. ایک تو عیدی دینے والا معاملہ ہوتا ہے، کچھ بچیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے گھروں میں جاتی ہیں تاکہ مہندی لگائی جا سکے. اور ویسے میں مہندی نہیں لگوا سکی، بڑی تیزی میں تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں جو مجھے اپنی مینیج کرنی تھی، اس لیے میں مہندی نہیں لگوا سکی. مگر عید کی خوشیوں میں خواتین اور بچیوں کا رول پلے کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے پورے گھر کے اندر رونق لگانی ہوتی ہے. اماں میری چوڑیاں نہیں بنی، اماں مجھے مہندی نہیں لگی، سیلونز پہ رش لگ جاتا ہے. اور خواتین کا یہ ہوتا ہے شیر خورمہ بنانا ہے. کچھ گھروں میں شیر خورمہ نہیں، میٹھی سویاں صرف اکیلی بنتی ہیں، اور کچھ گھروں میں دوپہر کے کھانے کے لیے بہت زبردست اہتمام کیا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ملا کے یہ عید کی خوشی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں 30 رمضان کے بعد لے کر آتا ہے. 30 روزے رکھنے کے بعد ہم ان لوگوں کا درد بھی محسوس کرتے ہیں جو فاقوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس سطح سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں ہماری ٹیبل پہ لاتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہمارے ساتھ ملاتا ہے. تو اصل میں یہی عید ہوتی ہے جس کو ہم تمام لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں میں ان کا تعارف کرا دیتی ہوں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب بہت شکریہ. سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہے کاشف عباسی صاحب، آپ کا بھی سر بہت شکریہ. محمد مالک صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہیں، ویسے یہ سینئر صحافی خود کو کہلانا زیادہ پسند کرتے ہیں، سر آپ کا بھی شکریہ. اور ہمارے ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ پروگرام مقابل میں بھی موجود ہوتے ہیں عامر متین صاحب بھی موجود ہیں. سر ہماری عمر میں جب آپ سینئر بار بار کرتی ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ٹونٹ کر رہی ہیں، بڑھاپے کیا یاد کروا رہی ہیں. ویسے آپ دل پہ لے گئے یہ بات. یہ جو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا تجزیہ کار، اس پہ مجھے بڑا اعتراض ہے. یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مداخلت کار، تجزیہ کار. صحافی کہیں بس کافی ہے. بڑے لوگ ہیں ساہوکار جو سر بڑے لوگ ہیں. کئی دفعہ میرے ساتھ ایسا لائیو انسیڈنٹ ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں آپ تجزیہ کار بھی لکھا کریں. تو وہ کچھ لوگ ایسے آتے ہیں تو اس لیے ذرا محتاط رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. ہمارے دور میں تو کوئی سینئر کہہ کے جائے کدھر جو ہے، کیونکہ اتنے 80 سال کے لوگ. انگریزی کا فائدہ ہے، انگریزی میں ویٹرن کہہ دیتے ہیں یا سیزنڈ کہہ لیتے ہیں، اردو میں پھر آپ پھنس جاتے ہیں. اچھا چلیے، کہنے کا مطلب ہے کہ اردو کا دامن بہت تنگ ہے الفاظ کے. یہ ساری جو شخصیات ہیں اسلام آباد میں ہم لوگ موجود ہیں، اسلام آباد کے سارے رونق والے چہرے ہیں، یہ کبھی لاہور میں بھی ہوا کرتے تھے. اس میں میر صاحب شامل ہیں، مالک صاحب شامل ہیں، عامر صاحب شامل ہیں. کاشف عباسی صاحب کے اوپر میں تھوڑی سی ڈاؤٹیڈ ہوں. کاشف صاحب اچھا سر عمومی طور پہ امیر صاحب سے شروع کر لیتے ہیں. 5 سال ایچ ایس کالج میں پڑھا، میں لاہور بھی رہا ہوں. چلے آپ کے لاہور کی عیدیں بھی پوچھ لیں گے ہم کیسے. بہت چھوٹا تھا جی، مانو کہ یاد پڑنا. ایچ ای سر میں پڑھتے تھے، بہت چھوٹے تھے اس وقت آپ. اچھا میر صاحب مجھے آپ یہ بتائیے، اس وقت اسلام آباد میں ہیں، آپ کو ایک لمبا وقت اسلام آباد شہر کے اندر گزر گیا ہے. لاہور شہر میں بھی آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے. لاہور کی عید اور اسلام آباد کی عید میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اسلام آباد کے لوگوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے بڑے ڈرائی قسم کے، خوش قسم کے لوگ ہیں، عید کے موقع پہ گھر کے اندر رہتے ہیں اور بس کوئی ہلا گلا نہیں ہوتا. اگر بدل دو اس سوال کو کہ عید کو تو مور اور لیس جو ہے نا لاہور کراچی فلانا کوئی اتنا فرق نہیں رہ جاتا. میں جرنلزم کا پوچھ لیتا ہوں کہ اب کے، اور یہ بھی نہیں کہ لاہور اور یہاں کا،
اوور آل میں چاہوں گا سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ آج کے سب سے بڑا سوال جو ہے وہ آزادی اظہار کا ہو گیا ہے جرنلزم کے حوالے سے کہ ہم نے جو جرنلزم کرتے آئے. آپ سب سے پوچھ رہا ہوں میں آج کے اس ماحول پہ آپ کو کیا گھٹن محسوس ہوتی ہے یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ عید والا سوال بھی ساتھ ہی ہے, دونوں سوالوں کو آپ نے ایک ساتھ بیان کرنا ہے. دیکھیں اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب میں نے جرنلزم شروع کی تو پاکستان میں جنرل ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کی حکومت تھی. اچھا. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ ضیاء الحق کے دور کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑا سخت دور تھا, یقیناً صحافی جیلوں میں گئے, کوڑے کھائے, لیکن ہم سب کو پتا تھا کہ ہماری جو میڈیا کی آزادی کا دشمن کون ہے. ٹھیک ہے نا, جنرل ضیاء الحق تھا, سب کو پتا تھا. مارشل لا گورنمنٹ تھی کہ جی یہ دشمن ہے. کم از کم اس میں اتنی اخلاقی جرت تھی کہ وہ ملٹری کورٹ سے سزا دلوا کے آپ کو جیل میں بھیجتا تھا, کوڑا بھی مارتا تھا. اور اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے عامر متین صاحب بھی بڑے ایکٹیو تھے. ہمارے اس وقت پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ہوتے تھے نثار عثمانی صاحب. کوئی ایشو ہو جاتا تھا تو پنجاب یونین آف جرنلسٹ یا پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ ہم سارے جو ہیں ان کے پاس چلے جاتے تھے مسئلہ لے کے. وہ ایک جلوس نکالتے تھے, ایک پریس ریلیز جاری کرتے تھے. مسئلہ کبھی حل ہو جاتا تھا, کبھی نہیں ہوتا تھا, لیکن ہمیں یہ پتا تھا کہ ہمارے پیچھے کوئی ہے. ٹھیک. اب تو پاکستان میں پتہ نہیں کتنی پی ایف یو جیز ہیں اور صحافی جو ہے وہ گرفتار ہو جائے مذمت تک کرنے کی ان میں جرت نہیں ہوتی. جتنی بھی پی ایف یو جیز ہیں, کوئی کسی مالک کے پے رول پہ ہے, کوئی کسی مالک کے پے رول پہ ہے. مالکان نے پی ایف یو جیز جو ہیں ان کے مختلف گروپوں کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور وہ مالکان کے اشاروں پہ ناچتی ہیں. تو پرویز مشرف کے دور میں کاشف صاحب پہ بھی پابندی لگی, مجھ پہ بھی پابندی لگی, لیکن پھر بھی اس وقت ہم یہ اتنی گھٹن نہیں تھی. ہم کھل کے بات کرتے تھے اور اپنا جو بھی جذبات کا اظہار جو ہے وہ کر لیتے تھے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے, کاشف صاحب کو بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب ہم پر ابھی پابندی نہیں لگی تھی تو ہم نے کالی پٹیاں باندھ کے ایک پروگرام کیا. اچھا. احمد فراز صاحب کے ساتھ, اس میں کاشف صاحب بھی تھے, طلعت صاحب بھی تھے. اور احمد فراز صاحب کو میں نے پوچھا جی کہ یہ بتائیں کہ اگر جو ہے مالکان جو ہے وہ ہماری آزادی کے دشمن بن جائے تو ہم کیا کریں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پھر بھی بات کرتے رہنا چاہیے, اور وہ پروگرام آن ایئر گیا. اچھا. اب صورتحال یہ ہے کہ نہ پاکستان میں کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہے, نہ کوئی فوجی حکومت ہے, لیکن گھٹن جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے دور سے زیادہ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ ہم ہوسٹیج بن کے ہوئے ہیں. پورا پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ اس کو کسی نے ہوسٹیج بنا لیا ہے. ابھی تو جج جو ہے نا 6 جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ انصاف کے لیے فریاد کر رہے ہیں. جس دن یہاں پہ صحافیوں نے ججوں کی طرح خط لکھنے شروع کر دیا نا تو پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں طوفان آ جائے گا. اس سے زیادہ میرے سے کیا بلوانا چاہتی ہیں؟ اس سے زیادہ سخت بات میں اور کوئی کروانا نہیں چاہ رہی. عامر صاحب آپ بتائیے, آپ کو تب میں اور اب میں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ زمین آسمان کا. مجھے بھی اب 38 سال ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے ہوئے. میں بڑا کلیئرلی کہہ سکتا ہوں ایک سیکنڈ میں کہ میں نے ایسا دور نہیں دیکھا, اتنی سختیاں نہیں دیکھیں. اور جو پہلے سختیاں تھیں, جس طرح حامد نے کہا, ایک امید کی کرن ہمیشہ رہتی تھی اور لگتا تھا کہ جناب اس اسٹرگل کے اندر بھی ایک مثبت بات ہے. اور عید کا دن ہے, اچھی باتیں کرنی چاہیے. ہم نے شروع ایسے ہی کیا ہے, مگر میں چاہ رہا تھا کہ اس عید کے دن بھی جس طرح مشکلات ہیں, مالی مشکلات ہیں, تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. گھٹن والے جو اس کے ڈائریکٹلی ہم پھر بھی خوش نصیب ہے کہ یہ چیزیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بات چیت کر رہی ہیں. ہمارے سے زیادہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, گھٹن کے مقدمات فیس کر رہے ہیں, ان کو بھی یاد کر لینا بڑا ضروری ہے اور یہ امپورٹنٹ ہے. پاکستان جب بنا تھا تو ہمارے بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ بہت ہجرت کر کے جو آئے, اتنی مشکلات تھیں, کیمپوں میں رہتے تھے, کھانے پینے کو نہیں تھا, مگر وہ بتاتے ہیں 27ویں رمضان تھی, مگر لوگوں کو امید تھی کہ یار یہ ایک نیا ملک بنا ہے اور اس کے اندر ہم پتہ نہیں کیا ہوگا اور وہ ہوگا. تو وہ امید انسانی نفسیات کے لیے بہت ضرورت ہے. تو اب بری بات یہ ہے کہ اب یہ جو انہوں نے نقشہ نگاری کیا, ہم شور یہ بھی بات کریں گے, وہ امید کم ہوتی جا رہی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں معاشرے کے لیے, نظام کے لیے, انسانوں کے لیے, بچوں کے لیے, ینگ جنریشن کے لیے بہت ہی بری چیز ہے.
کریڈٹ کے اوپر بہت ساری ایسی بڑی بڑی خبریں ہیں جو آپ نے بریک کی, آپ نے لوگوں کے سامنے بہت سارے اہم چیزیں تھیں, معاملات تھے, خبریں تھیں جو آپ لے کر آئے. جوانی میں جب آپ نے صحافت شروع کی تھی, کون سی ایسی خبر یا اسکینڈل تھا جو آپ کو لگتا تھا کہ نہیں, آپ جس کے اوپر تھوڑا ڈگمگائے کہ میں کر پاؤں گا نہیں کر پاؤں گا؟ زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر صحافی ہیں ہوتی ہے, لازمی ہوتی ہے. کون سی آپ کی خبر یا اسکینڈل تھا؟ دیکھیں, اب جب بھی کوئی خبر کرتے ہیں نا تو وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ آپ کی ایک ذاتی دشمنی بن جاتی ہے. اور لوگ تو خبر پڑھتے ہیں, ہم تو پرنٹ کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, لوگوں نے خبر پڑھنی, 5 منٹ کی بڑی جے جے کار ہونی ہے آپ کی, پھر آپ کو 10 سال بعد کہیں سے ٹھوکتا تھا ایک بندہ آگے کسی بات پہ, آپ کو پتہ لگتا تھا یار یہ میرے خلاف کچھ وہ خبر ہوئی تھی. سو ایوری تھنگ ہیڈ اے کانسیکوینس. لیکن میں وہ تو اسپیسیفکس میں کیا اس وقت جانا, لیکن جنرلٹی میں یہ بڑی امپورٹنٹ دونوں بات کر رہے ہیں. اور جرنلزم ایک بڑی پرانی سینگ ہے کہ if you want to know who runs a country, all you need to see is who is it you can't talk against. کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ملک کون چلا رہا ہے تو بس یہ دیکھ لیں کہ آپ کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ کو پتہ لگ جائے گا ملک کون چلا رہا ہے. ہم سب کو پتہ ہے ہم کس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. یہ جو گھٹن ہے یہ بڑی خوفناک ہے, لیکن یہاں پہ سمپلی ایک پاور کا سینسرشپ نہیں ہے, یہاں پہ ایک کمرشل سینسرشپ بھی اس سے بڑی ہے. ہم چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں آپ کو دعویٰ کرتا ہوں بیکاز ایک ایسے پروگرام کی وجہ سے میں نے بہت بڑے چینل کی نوکری چھوڑی تھی. تو اسی طرح بزنس انٹرسٹ بھی جو ہے نا, اب خالی آپ کی زبان بندی صرف پولیٹیکل ایشوز پہ نہیں ہوتی. یہ ابھی ایسا ہے یا پہلے بھی ایسا تھا, ہمیشہ سے ایسا ہے؟ نہیں, یہ اوور دی ایئرز اب ہو گیا ہے, ہم آج کی بات کر رہے ہیں. سو دیر آر بڑی ملٹی فیسٹڈ چل رہی ہیں تھنگ. پھر جرنلزم میں پہلے 2-3 پرانے گروپس تھے, جرنلزم کی فیملیز تھیں, ان کی ایک لینیج تھی. اب جرنلزم کو انفارچونیٹلی جو آیا ہے, جو میں پروفیشنل میں ینگ میں بھی دیکھتا ہوں, ہم سارے, ہم یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم بڑے کوئی سولما ہیں یا بڑے ہم فرشتے ہیں, وہ نہیں ہیں, لیکن ہم سب کی ایک کامن چیز یہ تھی کہ ہمارا بڑا پیشن تھا, ٹھڑک بڑا تھا جرنلزم, خبر مجھے پہلے پتہ لگ جائے, میں نکال لوں, اینڈ آر پیشن بیکیم اے جاب. یو آر ویری لکی. اب جرنلزم کو بہت سے لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں ایز اے شارٹ کٹ آف پاور آلسو. اس میں پاور بہت آ گئی ہے. میں کئی ینگ بچیوں کو ملتا ہوں, وہ کہتی ہیں یار میں نے اینکر بننا ہے, یار میں نے کیوں بننا ہے, او جی میں نے اسکرین, اور اینڈ اٹس آل اباؤٹ پراکسیمٹی ٹو پاور. ہم جب پرنٹ پہ تھے آپ کو نا اسٹیجز سے گزرتے تھے. ہاں میں سب ایڈیٹر شروع ہوا, رپورٹر سے چیف رپورٹر ہوا, چیف رپورٹر سے ایڈیٹر ہوا, ہم سب اس میں سے گزرے ہیں. آئی اسٹارٹڈ آف ایز اے رپورٹر, آئی بیکیم اے چیف رپورٹر, دین آئی بیکیم این ایڈیٹر. اس طرح ہم ٹک تو آپ تیار ہوتے جاتے ہیں. آج آپ اٹھتے ہیں, آپ پاور آپ یو نو ہاؤ ٹو ہینڈل پاور. آج میں مائک پکڑتا بچہ, آپ نے یہ کہا, آپ نے کہا, وہ ایک شو بزنس بن گیا. اچھا, پھر سو مینی پیپل ہیو کم ان جنہوں نے اس میں انویسٹ بھی کیا ان اے بگ وے. ایٹ ون لیول بڑا اچھا ہے کہ میسو فائنینشیل ریسورسز والے لوگ اب اس پروفیشن میں آ گئے ہیں, اس بزنس میں. یہ بڑا مہنگا بزنس ہے. ٹیلی ویژن چلانا یا میڈیا گروپ چلانا ایک سرائی کی طرح ہوتا ہے, پتلی سی گردن ہوتی ہے, نیچے اتنا بڑا پیٹ ہوتا ہے, اور بہت کیش انٹینسو ہے. اور ملک کی جب اکانومی ڈاؤن ہو تو یو ریئلی نیڈ ٹو بی فائنینشلی ویری اسٹرانگ. وہ جہاں پہ ایڈوانٹیج ہے وہ ایک ڈس ایڈوانٹیج بھی ہے, کیونکہ جب آپ ایز اے بزنس چلاتے ہیں تو آپ کی لائن ایک پروفٹ لائن, بیس لائن آپ کی پروفٹ ہوتی ہے. اگر پرانے وقتوں میں بیس لائن یوز ٹو بی ٹروتھ, بیس لائن یوز ٹو بی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, یہ ریالٹیز ہے زندگی کی. اچھا ٹھیک ہے نا, ہم اس کے بینیفیشریز بھی ہیں. میں سیدھی سے آپ کو بتاتا ہوں, میری آج ماشاء اللہ اتنی تنخواہ اللہ نے کی بھی ہے کہ آئی پٹ 2-3 kids through college on my salary. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب ہم نے جرنلزم شروع کیا, میرے والد صاحب بزنس مین تھے, بڑے خلاف تھے, بھوکھا مرے گا, ایک ہی کرے گا. عامر کو پتہ ہے, آئی یوز ٹو رائٹ ایڈورٹائزنگ کیمپینس, آئی یوز ٹو اسپیکولیٹ ان اسٹاک مارکیٹ, اور میں وہاں سے اپنے ایکسٹرا کماتا تھا اور اپنی چیزیں چلاتا تھا. ناؤ آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اٹ. یہ ایڈوانٹیجز بھی ہیں اس چیز کے. یہ پورا ایک اس کا نا ایک ایکو سسٹم چینج ہو گیا ہوا. انفارچونیٹلی یہ اس ٹائم پہ چینج ہوا ہے کمرشلزم اور سارا, جب سوشل بالکل ویلیوز گر گئی ہوئی. رائٹ اینڈ رانگ نہیں ہے. اچھا, اب ایشو ہے who is right and who is wrong. It is not what is right and what is wrong. اگر آج میں ایک بڑا آدمی ہوں, جو میں کہہ رہا ہوں I'm right. آج اگر میں ٹٹپونجیا ہوں تو ٹھیک ہے, میں صحیح بات بھی کروں گا, میں رانگ ہوں. جب ہم جوان تھے ہم دیکھتے تھے what is right, what is wrong. اب ہو گیا who is right, who is wrong. صحیح. اچھا, آپ نے جو ینگ جنریشن کی بات کی, اس کے اوپر بھی میں آؤں گی, مگر میرے سے پوچھیں ینگ جنریشن کا, میں بتاتا ہوں. اچھا, خوشیوں سے مجھے یاد آیا
کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا جب میں بھی بہت چھوٹی تھی, بہت سارے لوگ اس چیز کو بڑا مس کرتے ہوں گے, کہ عید کارڈ کا ایک بڑا رواج تھا, ایک کلچر تھا ہمارے معاشرے کے اندر کہ پورا رمضان جو ہے وہ سلیکٹ کرتے تھے. اچھا, اس میں لڑکیوں کا اسپیشلی یہ ہوتا تھا کہ اپنا فیورٹ جو ہیرو ہے اسی کا عید کارڈ لینا ہے اور اپنی سہیلی کو وہی عید کارڈ دینا ہے. سہیلیوں کا, دوستوں کا آپس میں بڑا تبادلہ ہوا کرتا تھا, اور پھر بڑا یہ ہوتا تھا کہ کس کا کارڈ سب سے زیادہ اچھا ہے, کس کے کارڈ پہ گلیٹر سب سے زیادہ ہے, اور بڑے اسلامک کارڈز ہوا کرتے تھے. لوگ اس مہینے کی مماثلت سے بہت ساری چیزیں خریدتے تھے. عید کارڈز تھے, پھول ہوتے تھے, اور پھر دیکھتے تھے کہ بڑے بچے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے اچھے سے کہ مجھے کچھ ہیروز پسند آتے تھے تو میں نے ہمیشہ ان کے کارڈ لینا. ایک دفعہ میرا بڑا شدید جھگڑا ہو گیا کہ ایک ہیرو تھا مجھے بڑا پسند, میں اس کا نام نہیں لوں گی, وہ کارڈ مجھے اتنا پسند تھا کہ میری سہیلی سے میرا جھگڑا ہوا کہ وہ کارڈ اسے چاہیے, اور وہ کارڈ صرف ایک تھا جو میں نے اسے کبھی نہیں دیا, اور شاید آج بھی میری میموری باکس کے اندر کہیں نہ کہیں وہ کارڈ لازمی طور پہ موجود ہوگا. پھر ہوتا تھا کہ بڑے وہ پرفیوم والے کارڈ ہوتے تھے کہ کس کارڈ کے اندر سے سب سے زیادہ خوشبو آتی ہے. پھر کارڈ مہنگا ہوتا تھا تو وہ جو بھائی بیچ رہا ہوتا تھا اس سے بھی تھوڑی سی تلخ جملے کا تبادلہ ہو جاتا تھا, اچھا یہ اس لیے اتنا مہنگا ہے. تو یہ جو رواج ہے, یہ جو کلچر ہے ہمارے معاشرے میں, شاید کہیں ہمیں ایسا لگتا ہے ناپید ہوتا جا رہا ہے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو ٹیکنالوجی کے بہت قریب کر دیا ہے. وہ جو احساس, وہ جو فیلنگز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہوتی تھی, شاید وہ کمی ہو گئی ہے. تو میں اپنے مہمانوں سے بھی ذرا پوچھوں گی کہ ان کی عیدوں کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کس طرح سے ہیں, ان کی میموریز میں سے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آج بھی ان کو یاد ہیں اور جنہیں یہ بڑا اچھا محسوس کرتے ہیں جب بھی یاد کرتے ہیں. اچھا کاشف, مجھے یہ بتائیے, بے شمار ایسے بڑے سیاستدان ہیں جن کا آپ کو انٹرویو کرتے ہوئے دیکھا ہے, کس کا انٹرویو زندگی میں آپ نے ایسا کیا ہو جس کے اوپر آپ کو تھوڑا سا خوف محسوس ہو, ہائے میں کہیں ایسا سوال نہ کر دوں یا میں ویسا سوال نہ کر دوں؟ ہوتا ہے کسی ایک شخص کا خوف, کسی ایک پرسنالٹی کا خوف ہوتا ہے, چاہے وہ جوانی کے دور میں ہو. مطلب آپ تھوڑا سا گھبراتے ہیں, چلیے خوف نہیں, آپ تھوڑا سا گھبراتے ہیں. سیاستدانوں سے ہم میں سے کوئی نہیں ڈرتا, کوئی نہیں ڈرتا. ہم میں سے آپ یہ 4 لوگ بیٹھے ہیں, آئی ایم پریٹی شور کے سارے آپ کو یہ بتائیں گے کہ سیاستدانوں سے ہمیں نہیں ڈر لگتا. کبھی وہ نواز شریف ہے, وہ عمران خان ہے, وہ آصف زرداری, بلا whoever it is, کوئی نہیں خوف کھاتا. خوف جن سے ڈرتا ہے ان سے وہ انٹرویو نہیں دیتے, جن سے خوف آتا ہے وہ انٹرویو نہیں دیتے. مشکل انٹرویو کس کا؟ میں اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں جو کہنے, دیکھیں میں نے شروع کی مشرف صاحب کے دور کے ساتھ کمپیئر کر سکتا ہوں. تو مشرف صاحب کو دیکھ مارشل لاء کا دور ہے, تو مارشل لاء کے دور میں تو آپ کو پتا ہے نا کہ ایڈورسری سامنے کون ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, کون سامنے ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں. صحیح بات, ایوری تھنگ از اسپیلڈ آؤٹ کلیئرلی, بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے ہے سارا. اور اگر ان کے ساتھ پولیٹیشین ہے بھی کوئی تو وہ بھی آپ کی سائڈ پہ بھی ہے. اس کے بعد تھوڑے عرصے کے لیے یہ ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو پولیٹیشین تھے نا وہ ایڈورسیریل ریلیشن شپ میں تھے حکومت کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ خلاف ہوتے, وہاں پہ بڑی اسپیس نکلتی ہے, وہ آپس میں لڑ رہے ہوتے تھے, تو آپ ادھر بھی جا سکتے ہیں ادھر بھی جا سکتے ہیں, سب نکل جاتے. ایک پیج نے رول دیا, یہ ایک پیج نے بڑا برباد کیا ہم کو, جب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ آپس میں اکٹھے ہو گئے. کہ جس جگہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن استعمال کر کے آپ کو دبانا چاہتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کر جاتی ہے, جہاں ان کو حکومت کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ امراء کو استعمال کرتے ہیں یا حکومت استعمال کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں میرا سوال درمیان میں رہ گیا, وہ رہ جائے گا, یہ بڑا سیریس کیونکہ مسئلہ ہے. کس کا انٹرویو سب سے اچھا لگتا ہے آپ کو؟ ایک منٹ اس پہ کر لیں, یہ بڑا امپورٹنٹ کیونکہ ہمارے ہم ساروں نے, کیونکہ پچھلے میرے 23-24 سال ہو گئے اس پروفیشن میں. پہلے یہ تھا کہ ہمارے تک بہت کم بات پہنچتی تھی, کبھی کہیں نہ کہیں شاک ابزاربر کے طور پر مینجمنٹ عید برداشت کروا دیتی تھی یا کچھ کر لیتے تھے, اور سڈنلی پتہ لگتا تھا بند ہو گئے ہیں, آف ایئر ہو گئے ہیں, یا ایک آدھی دفعہ. ابھی بہت زیادہ سختی آ گئی ہے, زبان میں سختی آ گئی ہے, ان کے طریقہ کار میں سختی آ گئی ہے, تو جملے بھی عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا. یہ دن بھی ہونا چاہیے جب انسان یو لک بیک ایٹ دی ہول ایئر اینڈ دیکھے کہ آگے کہاں جا رہے, اگلی عید سے پہلے ہم کہاں پہ ہوں گے. یہ میں آپ کو دیکھیں, اگر آپ مجھے ہمیں تو ہمیں سوچ کی عید چاہیے نا, رمضان تو رمضان میں جی ہم نے بڑی نمازیں پڑھی, روزے رکھے اور قرآن پڑھا. تو کیا کہتا ہے قرآن, کیا کہتا ہے, سچ بولو. تو رمضان کے مہینے میں بھی ہم جھوٹ بول رہے تھے, اور رمضان کے مہینے میں جب 6 ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ایک شکایت کرتے ہیں تو کابینہ کے اجلاس میں لیڈ بائی شہباز شریف صاحب, وہ کہتے ہیں جی یہ بڑے قابل مذمت باتیں کی ہیں انہوں نے رمضان کے مہینے میں. یعنی کہ رمضان کے مہینے میں بھی آپ سچ برداشت نہیں کر رہے. اس سے زیادہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے ساتھ المیہ کیا ہوگا کہ ایک اس آدمی کی, فاؤنڈر آف پاکستان کی سب سے بڑی اسٹرینتھ کیا تھی کہ وہ سچا آدمی تھا, سچ بولتا تھا, اس لیے اس نے پاکستان بنا لیا. آج پاکستان میں پاکستان کا انٹرسٹ صرف یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے.
تب میں کیونکہ ایک بات کہہ دوں, ایک بہت بڑا فرق ہے. وہ اتنی جو لڑائیاں کر لیتے تھے جمہوریت کے لیے, مزاحمت کے لیے, اس میں میں اکیلا محسوس نہیں کرتا تھا. جب میں کہتا ہوں میرے سے مراد ہم سب کی میں بات کر رہا ہوں, ہم اکیلا محسوس نہیں کرتے تھے, کیونکہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تھا ہماری مدد کے لیے وکیل آ جاتے تھے, ہماری مدد کے لیے سیاستدان آ جاتے تھے, ہماری مدد کے لیے سول سوسائٹی آ جاتی تھی. آپ دیکھیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کیا ان کا روب ہوتا تھا, وہ ایک پریس ریلیز دیتے تھے, قیامت آ جاتی تھی. اس کے بعد یہ اخبارات کے ایڈیٹوریلز ہوتے تھے, مجھے یاد ہے کہ اتنا پاور ہوتی تھی, جو نوائے وقت میں یہ چھپ گیا, جنگ میں یہ چھپ گیا, اور ان چیزوں کا روب ہوتا تھا, اور پارلیمنٹ کے اندر قیامت آ جاتی تھی. مجھے ایک آدھ دفعہ کوئی تھوڑی سی مار پڑ گئی تھی, 3 دن پارلیمنٹ بند رہی تھی, کسی کو کچھ ہو جاتا تھا. تو وہ کوئی پارلیمنٹ نہیں رہی, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی. یہ باقی وکیلوں کو تو چھوڑے, جج بیچارے ہوا تھا, پروسیڈنگ رک گئی تھی پارلیمنٹ کی, ہم نے وہاں پروٹیسٹ کیا, پروسیڈنگ رک گئی پارلیمنٹ کی, 3 دن تک پارلیمنٹ بند رہی. اور میں نہیں, اور بھی ہمارے جو کولیگ ہوتے تھے جس کے ساتھ. ایک واقعہ مجھے بھی یاد آیا کر اجازت, پلیز سنائیں آپ بھی. یاد ہے آپ کو جب ہمیں پابندی لگنے لگی تھی میر صاحب, ایک دن ہمارا پارلیمنٹ کا سیشن تھا, تو پریس گیلری میں ہم سارے بیٹھے, تو 3 وزیر آئے وہاں پہ. انور بنڈر صاحب آئے تھے, شرف گن نیازی صاحب اور طارق عظیم صاحب انفارمیشن کے منسٹر تھے. ایسے گفتگو شروع ہوئی کہ جناب آپ ان صحافیوں پہ پابندی لگنے لگی ہے, آپ نام آ رہے ہیں, میر صاحب کا نام تھا, میرا نام تھا, وہ میرا نام آیا, مجھے اچھی طرح یاد ہے. شرف گن نیازی بولا, اوہ اس کا تو نام ہی نہ لیں جی, آتے پارٹی بنا ہوا ہے. نہیں, میں تو پارٹی تھا نا دوسری سائڈ کی ویسے, لیکن اب یہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب کو کچھ کرنا ہے, ظاہر پریس کی طرف سے یا میڈیا کو کچھ کرنا. سڈنلی باہر گیلری میں لڑائی شروع ہو گئی, ہم سارے باہر پہنچے, ہم اندر بیٹھے تھے اندر کے کمرے میں, لڑائی شروع ہو گئی, فزیکل فائٹ شروع ہو گئی. اور فزیکل فائٹ, اور 2-4 بندے, وہ میرا خیال ہے ان کے سرکاری صحافی جو تھے ان کو بٹھایا گیا تھا کہ واک آؤٹ نہ ہو, تو انہوں نے چک چک کے کسی نے باہر سٹیا. اب ہم اندر بیٹھے, باہر گئے بہت سارے, ہم سارے صحافی اندر پریس گیلری میں گئے. اجلاس ختم ہوا لیکن لائٹیں آف ہو گئیں, اور اپوزیشن کا اجلاس پورا چلا, اور اس پہ نعرے ادھر اوپر سے بھی لگ رہے ہیں, وہ لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی, نہیں. وہ گھر جا کے میں ٹی وی لایا, اب ہم تو اندر بیٹھے تھے, باہر کو پتہ نہیں. میں دیکھا میر صاحب نے نیلی قمیض پائی, ایک بندے نے اتھوں چکن باہر سٹن, تجھے بندے میر صاحب پہ پارلیمنٹ ہاؤس کو اس نے پابندی لگا دی اس کے بعد, کیونکہ میر صاحب نے فزیکلی ان لوگوں کو اٹھا کے باہر پھینکا تھا. وہ جرنلسٹ نہیں تھے, ہاں وہ سرکاری لوگ تھے نا, وہ جو اٹھایا گیا تھا. زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ریسنٹلی ہی صحافیوں کا ایک ایشو ہوا تھا کہ جناب ان کے رائٹس کا متعلق یہ قانون بنایا جا رہا ہے, اور اس ہم سمجھتے تھے بڑا سخت ہیں. ہم چاروں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اتفاقاً ہم نے ایک باقی اپنے ساتھیوں کے کہنے پہ ٹیک اپ کیا گیا, اور وہ ہمارے خلاف کیس بنا لیا گیا, نعرے لگائے گئے. اور وہ اب کئی دوست ہیں ہمارے, میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے کہا تھا ہمیں کہ آپ لوگ غلط ہیں, آپ کو وہ چیزیں مل گئی جس کا وعدہ کیا گیا, آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ریلیف میں, تو وہ بس کیا کرے. بیسیکلی تقسیم کرنے میں ہمارا قصور سمجھ رہے ہیں یا کسی کا کر لیں, ہر ادارے میں منقسم ادارہ ہے, یا وکیل منقسم ہے, یا اس ملک کا مسئلہ پتہ کیا ہے, اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انڈیویجولز کی طرح سوچتی ہیں, اور جو انڈیویجولز ہیں وہ اپنے آپ کو انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں. اس لیے ہر کوئی اپنے, یہ ایک انورٹڈ پیرامڈ بن گیا ہوا ہے. دوسرا, کانسیپٹ آف رسپانس ختم ہو گیا, ہر چیز کا ریئیکٹ ہونا شروع ہو گیا. سرکار کا کام رسپونڈ کرنا ہوتا ہے, ریئیکٹ کرنا نہیں ہوتا. اب جتنے بڑے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے, ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ ایک بدماشی کا کلچر بن گیا, اور جو تسی کرنا ہے کر لو. وہ انفارچونیٹلی یہ ایک سسٹمک یہ نہیں ہے کہ جو کرنا کر لو, اب کلچر یہ ہے سر کہ تسی کر کے ہاں, اب یہ جو ہے نا فلانٹنگ آف لا, یہ ایک لا ان اٹ سیلف بن گیا ہوا. اور لیکن اب سپریم کورٹ بری کرتی ہے, آپ ایم پی او میں اٹھا لیتے ہیں. کسی کو یہ ہوتا ہے, وہ ججز والی بات ہوئی. اب چل رہی ہے بات جو آج کل یہ ٹینر بن جائے گا, چیف جسٹس کو ٹینر دے دیا جائے, یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر چیف جسٹس صاحب اتنے ایماندار آدمی اور بلیو کرتے ہیں کہ ٹینر ہونا چاہیے, وہ بالکل چاہیے, کروائیں, لیکن یہ اناؤنس کریں گے میرے پہ اپلائی نہیں ہوگا, آئندہ آنے والے چیف جسٹس پہ ہوگا, پھر میں ان کو کہوں گا اچھا چلے میں آپ کی بات سنتا ہوں. لیکن ایسے قوانین چینج ہوتے ہیں جہاں کلیئرلی بینیفٹس ہو رہے ہیں. آدھا ملک ایکسٹینشنز میں چل رہا ہے.
आधा मुल्क एक्सटेंशन पे चल रहा है, मुल्क एक्सटेंशन पे नहीं चलते, मुल्क पर्सन स्पेसिफिक लॉज में नहीं चलते। हमारे मुल्क में ये एक कायदा बन गया हुआ है, एक एक्सेप्टेड नॉर्म बन गई हुई है। इसलिए जब उस पर मीडिया वाले बात करते हैं तो उनका सिंपल चीज़ है। दूसरा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई है, आज से 30 साल पहले 25-30 साल पहले ना जर्नलिस्ट को मारते थे, फेंटी लगाई, उठाया, 2 दिन मारा, फिर छोड़ गए, आपको हफ्ता लगा, ठीक ठाक किया। हम 4 बैठेंगे, आज मैं मारा जाऊं, ये 3 एक शो करेंगे, 2 शो कर लेंगे बेचारे, 3 मेरे गैबाना नमाज जनाजा हो जाएंगी, काली पट्टियाँ बांध लेंगे, 1.5 महीने बाद फर्क। सारा मुल्क खड़ा हुआ था जब अरशद शरीफ शहीद हुआ, अरशद वाला, जी ठीक है ना। और जनाब मैं देख रहा हूँ जनाजे पे और उससे अगले दिन इतने वीडियो लॉग्स बन रहे हैं, लोगों ने कितने $, कमाए, हमने तो दिन आग हमें लगी हुई थी। जनाजा शायद इतना बड़ा जनाजा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, पूरी फैसल मॉस्क भरी हुई, सब कुछ। कहाँ है आज? डू यू हेयर हिज इशू बीइंग टॉक्ड अबाउट? कहाँ गए वो लोग, कहाँ गई रियासत, कहाँ गया सब कुछ? निज़ाम नहीं है। सबको पता लग गया कि हर चीज़ की एक शेल्फ लाइफ है, एहतजाज की एक शेल्फ लाइफ है, एक रिएक्शन की शेल्फ लाइफ है। वो कहते हैं सिर्फ इस कर्व को गुजार लो। ये जो कश्मीर में हुआ, क्या हुआ? अजीत डोवल कहता था ना कि एवरी क्राइसिस इज अ शेल्फ लाइफ, कश्मीरी करेंगे। गाजा का शुरू में जब हुआ तो कोई लोग सो नहीं सकते थे, नींद नहीं आती, डे बन गई, रूटीन बन गया, वो खबर गायब हो गई है। वो पाकिस्तान में जो इस मुल्क को सबसे बड़ा खतरा है, एक सेंस ऑफ इम्प्यूनिटी आ गई भी है उन लोगों में जो ताकत की जगह पे। इलेक्शंस देख लेना कि हम अनटचेबल वाले दिन एक चीज हम अनटचेबल अभी कि ये जो भी थोड़ा सा भी तारीख का स्टूडेंट है, ये इन चीज़ों से कभी भी ना बेहतरी आई है, या तो हो ना ये सोल्यूशन की समझ आए कि इस मसले के इस हल से कुछ बेहतरी हो जाए। एक छोटा सा तबका हो जो कि आर्ग्यू कर सकता हो कि जनाब ये मसला है, ये हल है, इसका ये भला निकलेगा। अच्छा, ये बड़ा एक सवाल आता है, और जब बड़े सीनियर लोग आपके साथ बैठे होते, बड़े मोतबर लोग आपके साथ बैठे होते, तो जो यंग ब्लड है वो हमेशा ये बात करता है कि कुछ उनके लिए भी होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो हमारा नौजवान तबका है। तो मैं आज अपने मेहमानों से ये भी पूछूंगी कि ईद की बहुत सारी बातों में ये भी बताइए, जो लोग ईद के बाद अप्लाई करना चाह रहे हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट काम करना चाह रहे हैं, कितना ये आसान है और कितना ये मुश्किल है? क्या इसमें उनका फ्यूचर उनको नज़र आता है? या पाकिस्तान के हवाले से जो लोग ये सोच रहे हैं कि सहाफ़ी उनको बन जाना चाहिए, और उमूमी तौर पे ऐसा रवैया हमें देखने में आता है कि हर नौजवान को सहाफ़ी बनना है, तो इनके सामने भी ये सवाल रखते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या वाकई ये बड़ा आसान है पाकिस्तान में काम करना? अच्छा मीर साहब, यंग ब्लड को भी शामिल कर लेते हैं। आमिर साहब ने तवज्जो दिलाई, मालिक साहब ने भी। यंग ब्लड का नुमाइंदा मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ, मैं वापस। अच्छा मीर साहब, अक्सर आपने जो अपने टॉक शोज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किए, कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के साथ किए, ये तो एक सोच है, एक सीनियर लोगों की सोच है जो पाकिस्तान को किस नज़र से देख रहे हैं। जो यंग ब्लड है, यंग जनरेशन के साथ जब आप टॉक शोज़ करते हैं तो उनकी सोच क्या है? क्योंकि असल में वही हमारे मुल्क की सोच का तयन कर रहे हैं। देखें, मैं एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में मैंने शो किया, तो वहाँ पे मैंने स्टूडेंट से पूछा कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिग्री मिलने के बाद पाकिस्तान में रहेंगे। ठीक है जी, 3-4 लड़कों ने सिर्फ हाथ उठाया। मैंने पूछा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे? 98% स्टूडेंट ने हाथ उठा दिया। अब वहाँ पे वीसी साहब भी बैठे हुए हैं और सारे टीचर्स भी बैठे हुए हैं, ठीक है। और फिर वीसी साहब मुझे बता रहे हैं जी कि हम जिन स्टूडेंट्स को फाइनेंस करके बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, पीएचडी करने के लिए, वो लिख के दे के जाते हैं कि हम वापस आएंगे, लेकिन वो वापस नहीं आते। ठीक है, एयर होस्टेस वापस नहीं वो यूनिफॉर्म उतार के वो थैंक यू पीआईए लिख के जो है ना वो चली जाती है होटल। तो वो जो फिर मैंने उसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए पूछा कि कितने ऐसे हैं, अच्छा अक्सर वापस बाहर जाना चाहते हैं, अच्छा कितने ऐसे हैं जो जाके फिर वापस आएंगे? तो कुछ लड़कों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम वापस आएंगे, लेकिन फिर कुछ ने, एक ने मुझे पूछा हम क्या करने आएंगे इधर, कि फिर हमें तो इधर नौकरी नहीं मिलेगी, क्या आप जिन इदारों में काम करते हैं टीवी चैनल्स में, क्या आप हमें नौकरी देंगे? मीडिया स्टडीज़ के स्टूडेंट ने सवाल किया। तो वो अब वो एक रियलिटी थी, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की सोच है। हाँ। वो ऑन एयर चली गई, उस पर इशू हो गया जी कि ये प्रोग्राम क्यों किया, आपने ये क्यों दिखाया है कि नौजवानों की अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। भाई जा रहे हैं लोग, आप उनको रोक नहीं सकते, लाखों के लोग जा रहे हैं, और आप सिर्फ ये चाहते हैं कि मैं ये चीज़ जो है आपको ना दिखाऊं, ठीक है ना।
لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کا عام اسٹوڈنٹ ہے, اگر اس کو, عام نوجوان کو اگر موقع مل رہا ہے باہر جا کے پیسے کمانے کا, تو یہ آپ باہر کیوں جاتا ہے اور حامد میر کیوں دکھاتا ہے کہ یہ باہر جانا چلا جائے. ہمیں امید دینی پڑے گی. لیکن حامد بھائی دیکھیں اس چیز کو دو اینگل, اس کا طریقہ یہ ہے نا, ایک تو اینگل یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے, لوگ جو بھی سوچ رہے ہیں, آپ نے بتانا کچھ اور ہے. ایک تو توقع یہ ہے کہ بے شک جتنی مرضی حقیقت کچھ ہے, آپ نے بتانا جتنی مرضی مایوسی ہے, جتنا لوگ مشکل میں ہے, غصے میں, یہ غصہ بھی ہے نا جی, ایک اینگر ہے آپ کا اپنے ملک کی طرف جس میں آپ کہتے ہیں یار مجھے یہاں کیا ملتا ہے. لیکن جو مرضی ہو پاکستان میں, آپ نے تصویر دوسری دکھانی ہے, آپ نے دکھانا یہاں سب اچھا ہے, وہ ٹھیک چل رہا ہے. دوسرا آپ یہ سوچیں کہ لوگ چھوڑ کے کیوں جانا چاہ رہے ہیں, صرف اس وجہ سے نہیں کہ نوکری نہیں ملتی. ایک وجہ یہ بھی ہوگی, مل بھی جاتی ہے لا اینڈ آرڈر. دیکھیں لوگ, آپ ایک نوجوان بن کے سوچیں اس ملک کا کہ آپ اس ملک میں, یہ ملک میں جب آپ کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں, سوچتے ہیں آپ کو نظر کیا آتا ہے. آپ ووٹ کسی اور کو ڈالتے ہیں, نکلتا کسی اور کو. جو بنیاد ہے, جو ایک چیز ہم سارے اپنے پروگرامز میں کہہ کے تھکے, آپ کا وقت آئے گا جب ووٹ کا ٹائم آئے گا, آپ نکلیں ووٹ ڈالیں, اس ملک کا فیصلہ آپ کریں گے. کہتے ہیں ملک کا فیصلہ ہم کرتے ہیں, لیکن فیصلہ ہمارا نہیں ہوتا, یہ فیصلہ بھی کسی اور کا ہوتا ہے. ہم جس مرضی کو ووٹ ڈالیں, فارم 47 میں نکلنا کسی اور کا ہے, آپ بول نہیں سکتے. دوسرے ملکوں میں اس ٹیم نکالنے کا ایک راستہ ہوتا ہے, نوجوانوں کے لیے اپنے راستے ہیں, لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ دنیا میں ملین مارچز ہوتے ہیں. یا جس دن کو مارچ اناؤنس کرتا ہے یا پروٹیسٹ اناؤنس کرتا ہے, ایک دن پہلے آپ پولیس لے کر لوگوں کے گھروں میں گھس جاتے ہیں, پکڑ دکڑ, صرف پکڑ دکڑ, بدتمیزیاں کرتے ہیں, گھروں کو دوڑ کے چلے جاتے ہیں. یو کانٹ ایون ہیو اے وائس, آپ بول نہیں سکتے. اس ملک کو آپ نے زبان بندی کر دی ہے اس ملک کی. آپ یہ سٹیم نکلتی ہے, وہ کوکر کے اوپر سے ہٹاتے ہیں نا, اس سیٹی بجتی ہے, ٹویٹر نہیں چلنے دیتے آپ ایک سے یار کہ کوئی لکھ کے غصہ نکال لے. اس ملک میں جس میں ٹویٹر آپ برداشت نہیں کر سکتے, اس میں نوجوان رہے گا کیوں؟ کیا ہے اس کے پاس, what does he look forward to? کیا ہے اس کے there is one hope, there is one hope. کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, اگر اس پر عمل درآمد کرو گے تو پاکستان جو ہے وہ آگے جائے گا. یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973 کا, اس کو جنرل ضیاء الحق نے ایبروگیٹ کیا, یہ پھر ریسٹور ہو گیا. اس کو پرویز مشرف نے ایبروگیٹ کیا, یہ پھر ریسٹور ہو گیا. ٹھیک ہے نا, پرویز مشرف نے 2 دفعہ کیا, تو یہ 3 دفعہ ہیٹرک کر چکا ہے کہ یہ ایبروگیشن کے بعد ریسٹور ہو چکا ہے. ابھی اس کو دوبارہ سے آپ تقریباً اس کو ختم کر چکے ہیں اس کانسٹیٹیوشن کو. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے تو اس پاکستان میں یہ جو واحد کنسنسس ڈاکومنٹ ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اس پہ عمل درآمد کریں, اس کو رسپیکٹ کریں. آپ اس کو رسپیکٹ کریں گے تو نوجوان آپ کی رسپیکٹ کریں گے. اگر آپ اس کو رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ڈونٹ ایکسپیکٹ. امید دینا بہت ضروری ہے. میں نے جس طرح بتایا کہ انسانی نفسیات کے لیے تاریخ کا سبق ہے, امید بہت ضروری ہے. ہم سب, میں فار ایگزامپل مجھے بھی باہر رہنے کا موقع ملا, میں آیا, یہ بھی واپس, ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بائی چوائس جرنلزم کر رہے ہیں, ہم بھی باہر جا سکتے تھے اور کوئی ریگریٹ نہیں ہے واپس آنے کی. پر مجھے تکلیف یہ ہے کہ میں نے جتنا اچھا بچپن گزارا, میں نے جتنی اچھی جوانی گزاری, میں اپنے بچوں کو, آئندہ والے نسل کو نہیں دیکھ رہا کہ میرا قصور ہے یا میری جنریشن کا قصور ہے کہ ہم ان کو وہ امید نہیں دے پا رہے. ہمیں اس کے لیے ایفرٹ کرنی ہے. ان کو تھوڑا سا لائٹ کرتے ہیں. سارے دن کی تھکاوٹ کے بعد عامر صاحب کون سا گانا یا کس سنگر کو آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ موڈ کو تھوڑا لائٹ کرتے ہیں. میرا جس طرح موڈ چینج ہوتا ہے صبح دوپہر شام, میں بہت میوزک سنتا ہوں, مگر میں موڈ میرا کوئی ایک فکسیٹڈ نہیں ہوتا. میں کلاسکس بھی سنتا ہوں, میں دیسی کلاسک بھی سنتا ہوں, میں ویسٹرن بھی سنتا ہوں, لائٹر بھی سنتا ہوں, غزلیں بھی سن لیتا ہوں. سو مجھے اگر آپ کہیں ایک دم سے کہ ایک بندہ بتا دو تو وہ ایک میں ایک بتا ہی نہیں سکتا. آپ پوچھے جانرے پوچھتے جائیں کہ انڈین اس میں, تو میں بالکل آج بھی جو ہے کلاسیکل ہے. میں رفیع کو سنتا ہوں, کشور کو سنتا ہوں, عائشہ اور لتا جو ہے ان سب کو سنتا ہوں, ایس ٹی برمن کو سنتا ہوں. تو اس طرح آپ پوچھنا شروع کریں گے. میرا وہی موڈ, بٹ میں انگریزی خوبصورت لگتی ہے. ہم کتنا بیٹھے ہوتے ہیں, کبھی غزلیں سن رہے ہوتے ہیں, موڈ تھا وہ یار چل یار تھوڑا سا. ہمارے ایک دوست ہیں عمر صاحب, بھائی ہمارا, وہ ہمارا وہ ایک پاکستانی, ایک لیٹینو کی روح پاکستانی کے اندر جسم میں پسی ہوئی ہے. وہ فرینچ میوزک لگا دیں گے, وہ لیٹینو میوزک لگا دیں گے, ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ سن رہے ہوتے ہیں, اتنا ہی مزہ آتا ہے. سملرلی غزلیں بھی ہیں, کبھی اچانک پنجابی کے گانے سننے شروع ہوتے ہیں, کبھی انگریزی شروع ہوتا ہے.
It really depends. اور کاشف کے لیے بھی یہی ہے, کاشف کا کوئی تو فیوریٹ ہوگا. ہم دیکھیں گے جی, ہمارا تو وہی فیوریٹ ہے. وہی فیوریٹ ہے میر صاحب. آج کل تو وہی چلے گا جی. میر صاحب کا کون سا فیوریٹ ہے؟ آج کل مجھے محمد رفیع بہت پسند ہے اور بہت یاد بھی آتا ہے. چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بیگانہ, یہی ہے نا. یہ میر صاحب نے میری خواہش پوری کر دی. گانا سنانے کی میر صاحب نے میری خواہش پوری کر دی. عامر صاحب کچھ تو پلیز کچھ کہہ لیں گی. یہ نور جہاں کا گانا سنائیں عامر صاحب پلیز. ہمیشہ بول رہے دنیا نو مالک صاحب آپ کوئی نہ کوئی شخص باتھ روم سنگر تو ہوتا ہی ہے, باتھ روم میں تو گنگناتے ہوں گے آپ. میں تو اگر گانا گاؤں گی نا تو آپ کو لگے گا مرثیہ پڑھ رہا ہوں. مالک صاحب باتھ روم میں گانا شروع کرے نا تو پانی واپس آتے چلا جاتا ہے. روکو گے تو میں باہر آنا ہے, میں نہیں آنا. صحیح ہے. اب چلے مجھے عید کا ایک میسج آپ لوگوں کی طرف سے چاہیے جو دیکھنے والوں کے لیے ہونا چاہیے. میرے صاحب آپ سے شروع کروں گی. دیکھ رہے ہیں جو لوگ آپ کو, ان کو اس عید پہ کوئی خاص ایک پیغام جو آپ دینا چاہیں. دیکھیں جی, اگر آپ نے قائد اعظم کے پاکستان میں رہنا ہے تو سچ کو برداشت کرنا پڑے گا. سچ کے ساتھ ہی پاکستان چلے گا. کاشف عباسی صاحب. میرا تو خیال ہے کہ جو ینگر جنریشن ہے پاکستان کی, ان کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ حالات بدلیں گے. کیونکہ میں نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھا, خصوصاً 8 فروری کو جس طرح لوگ ڈیفائنس میں باہر آئے ہیں, تو وہی امید ہے ہماری اس ملک کو. اب ہماری جنریشن نے تو میرا خیال ہے فیل کیا ہے اس ملک کو. آئی ہوپ کہ وہ جنریشن کامیاب کرے. مالک صاحب آپ کی بات سے مجھے قصہ یاد آ گیا. ایک باری میں جوانی کی بات ہے, میں کسی بات پہ بڑا پریشان تھا پروفیشنلی. تو بڑا ایک اسٹرانگ ہائی اپ گورنمنٹ بندے سے میری اگلے دن پیشی تھی. اس وقت وزیر اعظم نے بلایا ہوا تھا, میرے سے اسکرو اپ ہوا تھا. تو وہ سٹنگ اپ ایٹ ورک, تو میرے والد صاحب ہیں. تو والد صاحب بڑے ٹھیٹ پنجابی میں گپیں مارتے تھے یا انگریزی, کبھی کبھی موڈ ہوتا انگریزی بولتے تھے. میں کہتا بڑا پریشان ہے کہ کیا ہوا تھا. میں کہا جی یہ بات ہوئی ہے, یہ ہوا. اچھا تو پھر کی ہوئے گا کل؟ میں کہا جی میں جاواں گا, میں ویک فوٹنگ پہ ہوں. تو والد صاحب نے کہا یار جو بندہ بیٹھا ہوا ہے کرسی چ, ہی جسٹ اے مین ان دا چیئر. اور مجھے کہا جملہ آج تک نہیں بھولتا, ہی جسٹ اے مین ان دا چیئر. وہ 2 سر نے 4 باواں نے. میں کہ نہیں, انہوں نے جسٹ اے مین ان دا چیئر کی کر لے گا, اللہ میاں تو نہیں ہے گا. اینڈ یو نو دیٹ تھنگ اسٹک ود می فار دا ریسٹ آف مائی لائف کہ جتنے مرضی آپ کے ساتھ رگڑا لگ رہا ہو, آگے جتنا مرضی پاورفل آدمی ہو, ٹھیک ہے اس وقت لگتا ہے کہ بہت پاورفل ہے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہی از جسٹ اے مین ان دا چیئر. اگر یہ ہم خوف نکال دیں نا صرف بے روزگاری کا کہ ہم شاید بھوکے مر جائیں گے, کچھ نہیں ہوگا, رازق تو اللہ ہے. اور یہ ریلائز کر لیں کہ جو بھی چاہے جتنا مرضی پاورفل آدمی, جسٹ اے مین ان دا چیئر, زندگی ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. زبردست. اور جیسے عامر کہتا ہے نا مایوسی, میں نے جینوئنلی دیکھا, آپ خوف نکال دیں ایک دفعہ. بڑے لوگ کہتے ہیں او جی کہنا آسان ہے, کرنا نہیں, کرنا بھی آسان نہیں ہوتا, لیکن اگر ایک بار یہ خوف نکال دیں کیا ہوگا, میکسیمم مار دے گا. اگر آپ کو مار دے گا تو ویسے ہی مسئلے ختم ہو گئے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایک بار کھیل دیں کیا ہو جائے گا. اینڈ میرا خیال ہے دس از ویئر دا یوتھ پلیز اے پارٹ. جو یہ بات کرے نا, ہم بھی جب آج سے جوان تھے, آج سے کوئی 50 سال پہلے, تو ایک کہتے ہیں نا ایگزوبرنس آف یوتھ, یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ کی. آپ سمجھتے ہیں دا ورلڈ از مائی آئسٹر, میں جو چاہوں کر سکتا ہوں. کوئی لوگ اس کو آپ بیوقوفی کہہ لیں, لیکن یہ جوانی کا ایک وزڈم ہوتا ہے, صحیح, وہ ایک انرجی ہوتی ہے. آئی تھنک دیٹ انرجی کین پلے اے رول اینڈ ہوپ فلی اٹ ول. چلیے عامر صاحب آپ اسی جی, میں گھوم پھر کے ہم بھی سارے ہی امید کی بات کر رہے ہیں, اور بالکل ایک مثبت بات میں عید پہ موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح کاشف نے کہا کہ نئی جنریشن نے انہوں نے ہمیں راہ دکھائی ہے, اتنی ریزیلینٹ ہے کہ انہوں نے امید نہیں چھوڑی. یہ پاکستان کے لیے, ہم سب کے لیے بہت ہی بڑی امید کے لیے امید ہے. چلیے اس امید کے ساتھ کہ میرے ان تمام مہمانوں کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنی عید ڈے کو بڑا خوبصورت انداز سے سیلیبریٹ کیا ہوگا, مگر جب ہم تمام لوگ بیٹھ کے ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا ہمیں خیال ہمیشہ رکھنا چاہیے. جیسے ہماری ٹیبل پہ بہت سی کھانے کی چیزیں ہیں, ہمارے آس پاس بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بڑے ایسے گھر ہوتے ہیں, بڑے ایسے بچے ہوتے ہیں جو ان خوبصورت اور میٹھی اور لذیذ چیزوں سے دل فریب نہیں ہو سکتے, اپنے دل کو پورا نہیں کر سکتے, دل ربا نہیں کر سکتے. تو ہمیں ان لوگوں کا خیال کرنا ہے. جب ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں تو ہم جب اپنی ڈھیروں ڈھیر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں مارکیٹ کے نکڑ پہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسے بچے نظر آتے ہیں
जो अपनी आंखों में ख्वाब सजाए खड़े होते हैं कि शायद कोई उनकी तरफ भी देखेगा। फिर हमारे आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसे मासूम बच्चे भी होते हैं जो इन खुशियों में इस तरह से शामिल नहीं हो सकते जिस तरह से आपके बच्चे शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जब तक माँ बाप का साया सरों पर रहता है तो मुश्किल और कठिन वक्त जितना भी हो बच्चे अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं। तो आपने इस ईद पे मैं क्लोजिंग इसी के साथ करूँगी, इस ईद पे बड़ा ख़ास ख्याल रखना है उन बच्चों का, उन घरानों का, उन बूढ़े लोगों का और ऐसे हाउसेस का जहाँ पर बूढ़े लोग मौजूद होते हैं। जब आप अपनी खुशियाँ बांटेंगे तो आप यकीन कीजिए कि आपकी खुशियाँ पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने आस पड़ोस के लोगों का भी ख्याल रखेंगे, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।